الله عفوك إني من نور مدت يداي. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنی نصیب کی آزمائش نہ کر. جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر. تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی اے انسان. مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر. درد کے سجدے. پتہ ہے درد کے سجدے ہمیشہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے جو آپ کی رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے. بے چین دل کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ دل کا خالق دل سے گہرا تعلق رکھتا ہے. اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ، یا اللہ، میں رائیگاں جا رہی ہوں، مجھے ضائع ہونے سے بچا لے. پھر اللہ کی طرف سے سورہ ضحیٰ کی صورت میں بڑی خوبصورتی سے جواب آیا، تمہارے رب نے ہرگز تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا رب اتنا تمہیں دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا. لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں. اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرو کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں. آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا. اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا. بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے. پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کی 3 عادتیں بہت پسند ہے. وہ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ یہ کام کرے. پہلا کام، اللہ تعالیٰ کو آپ کی جوانی کا توبہ بہت پسند ہے. جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا کرم، اپنا فضل آپ پر خوب برساتا ہے. دوسرا کام، جب آپ سردی میں لحاف اٹھا کر بڑے پھینکتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اور تیسرا کام، جب سخت گرمی ہو اور ان سخت گرمی میں بھی آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ کی خاطر تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے آپ پر. لوگ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا. میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہے؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے. صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو. انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سن سکتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے. دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، یہ کیسے سائبان بنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 2 اشخاص کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو سردیوں کی سرد راتوں میں اپنے بستر اور اپنے لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس نے ابھارا ہے. تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ یہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیری عذاب سے سخت ڈرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ اس کی امیدیں میں نے پوری کی ہے. کبھی قرآن یہ سوچ کر پڑھا ہے کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کس لیے پڑھتے ہیں قرآن؟ کسی صورت کو کاروبار کی ترقی کے لیے، تو کسی کو امتحان میں کامیاب کے لیے، کبھی پیسوں کی حصول کے لیے، تو کبھی جن بھوت بھگانے کے لیے. پتہ ہے قرآن پاک میں اس کائنات کی تسخیری فارمولے ہیں.
کبھی اس لیے بھی اسے پڑھیں کہ اللہ کو جان سکے، اس کے احکامات پر غور و فکر کر سکے، خود کو پہچان سکے، اس کے مطابق زندگی ڈھال سکے اور اپنی آخرت سنوار سکے۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف اور یقین مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ کوئی دعا قبول ہوتے نظر نہیں آتی اور نہ ہی اللہ کی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے ہماری محبت کا، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں رو کر مانگی جائے، مسکرا کر بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتی ہے۔ اللہ کا ایک نام المجیب بھی ہے، تو کیا وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھن بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی آنے نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو پھر آپ کیوں اداس ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دو، اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کرنا جب تک کہ اللہ کن نہ کہہ دے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہیں، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ضرور ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے۔ بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ الله عفوك إني للنور مدت يداي